اور پیار سے ان کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ چنانچہ مشہور تابعی عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے علم میں اور حسن میں تمام ازواج پر سبقت رکھتی تھی، بلکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساری ازواج مطہرات کے علم کو جمع کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا علم اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ چنانچہ اس امت میں قرآن پاک کی حافظہ ہونے کا اعزاز، سب سے پہلی حافظہ ہونے کا اعزاز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پایا، اور اس امت میں سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے کا اعزاز یہ بھی صدیقہ کائنات کو ملا۔ 2210 حدیثیں روایت کی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہا اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے عائشہ صدیقہ کی طرف سلام بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ یہ اپنے درہم و دینار کو بیٹھی دھو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کیا دھو رہی ہو؟ اے اللہ کے نبی درہم و دینار کو دھو رہی ہوں۔ کس لیے؟ اے آقا آپ کی مبارک زبان سے یہ سنا، زبان فیض ترجمان سے یہ سنا کہ جب کوئی آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں کسی فقیر کو دیتا ہے تو وہ فقیر کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے جب سے یہ سنا اپنے درہم دھو کر دیتی ہوں، میرے مالک کے ہاتھوں میں پاک اور صاف مال پہنچے۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی اور پروردگار کو اتنی محبت کہ دنیا میں سلام بھیجتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ان کو دیکھتے تھے تو ان کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی عائشہ اللہ تیرے چہرے کو سدا تر و تازہ رکھے۔ سبحان اللہ، ایسی دعا اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی بیوی کو عطا کی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو اتنا پیار تھا، ایک مرتبہ فرمایا عائشہ تو مجھے مکھن اور چھوارے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بڑی دہین اور متین تھی، فوراً بولی اے اللہ کے محبوب آپ تو مجھے شہد اور مکھن سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عائشہ تمہارا جواب میرے جواب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی ذہانت دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ لانا اور فاطمہ الزہرا لانا اکٹھی بیٹھی تھی۔ دونوں میں مراتب میں تو ماں اور بیٹی کا تعلق تھا مگر عمروں میں فرق نہیں تھا، سہیلیوں کی مانند بھی تھی۔ چنانچہ ایک دوسرے سے دل لگی کر رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اما عائشہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگی کہ آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ آپ نے یہ بات سنی، تھوڑی دیر خاموش ہو گئی اور اس کے بعد فرمانے لگی عائشہ فاطمہ تو نے سچ کہا کہ آپ کے والد محمد مصطفیٰ ہیں۔ فاطمہ ہمیں ایمان ملا ان کے صدقے، اسلام ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ غرض سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری تعریف کی، بہت دیر تک تعریفی باتیں کرتی رہی۔ آخر پر فرمایا فاطمہ ایک بات میرے دل میں بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگی فاطمہ اگر آپ کے خاوند علی المرتضیٰ ہیں تو میرے بھی تو خاوند محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ جواب سن کر فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا کہ فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ پوچھا وہ کون سی؟ کہا کہ فاطمہ قیامت کے دن آپ اٹھیں گی، آپ کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اٹھوں گی، میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ فاطمہ الزہرا پھر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگی فاطمہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ خاتون جنت ہے، قیامت جنت میں آپ جس تخت پر بیٹھی ہوں گی اس تخت پر علی المرتضیٰ بیٹھیں گے، مگر فاطمہ جنت میں جس تخت پر میں بیٹھوں گی میرے تخت پر تو محمد مصطفیٰ بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو اتنی ذہانت دی، فقیہہ تھی،
حتیٰ کہ صحابہ بھی بڑے بڑے گنجلک مسائل ان سے حل کرواتے تھے. فرمایا کرتی تھی اللہ رب العزت نے مجھے چند خصوصیات میں امتیازی شان عطا فرمائی. سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام کی کنواری بیوی ہونے کا شرف مجھے ملا. باقی جتنی بیویاں وہ سب کے پہلے نکاح ہو چکے تھے یا بیوائیں تھیں، لہذا کنواری بیوی ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہے. دوسرا فرماتی تھی بدر کے میدان میں اللہ کے محبوب نے میرے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر اپنے ہاتھوں سے لہرایا. میرا دوپٹہ اسلام کا جھنڈا بن کر لہرتا رہا، یہ اعزاز بھی مجھے ملا. فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں نے بھی دیکھا، یہ اعزاز بھی مجھے نصیب ہوا. فرماتی تھی اللہ تعالیٰ کے سلام بھی میری طرف آئے، یہ اعزاز بھی باقی بیویوں کی بجائے مجھے ملا. اور فرماتی تھی کہ میرے اوپر جو ہے الزام لگا، اس کی گواہی بھی اللہ رب العزت نے دی. اور فرماتی تھی جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ ہوں گے، تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو امتیازی شان عطا فرمائی تھی.